عزیزان محترم، شوال اپنے آخری دنوں کے اندر موجود ہے۔ اب آگے جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا، اسلامی سال کا پہلا اور آخری مہینہ ہم سب کو ایک چیز کا سبق دے کے جاتا ہے، اور وہ سبق ہے قربانی کا۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے اس عظیم قربانی کا تذکرہ کرواتا ہے کہ جو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اپنے رفقاء کے ساتھ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے، دین کی رفعت کے لیے اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ اور غرض یہ کہ ہر چیز دین کے اوپر لٹا کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں، دنیا کے اندر جو رشتے ہیں وہ عارضی ہیں، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، دنیا کی حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے۔ ایسی حقیقت ہے یہ زندگی کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، کب ختم ہو جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جس کی فل گارنٹی ہے وہ ہے موت، کہ وہ ہر لمحہ کے اندر آ کے رہنا ہے۔ لیکن بحیثیت انسان ہونے کے، انسان کا اپنے رب کے اوپر اعتماد اور یقین اتنا مضبوط ہو، اس کی مثال آپ اس بات سے لیں کہ کسی دور دراز مقام کے اوپر کسی تنگ گلی بازار کے اندر ایک شخص کی دکان ہو، اور وہ صبح اپنی دکان کے اوپر جائے، اپنے لیے اور اپنے گھر بار والوں کے لیے رزق تلاش کرے، لیکن جب اس سے کوئی شخص پوچھا کہ اتنی تنگ گلی میں تم کو کون رزق دینے والا ہے، تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ جس طرح موت کا فرشتہ مجھے اس تنگ گلی سے ڈھونڈ لے گا، اسی طرح رزق کا فرشتہ بھی مجھے اس تنگ گلی کے اندر آ کے ڈھونڈ لے گا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ایمان اور دوسروں کے ایمان کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی مضبوطی اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حقیقت سے ہم سب کو آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، ہم نے کچھ امتحانات اس دنیا کے اندر دینے ہیں، جب ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، ہر امتحان کے اندر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ قبر بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہم فیہا خالدون، جنت کی نعمتیں بھی ہمیں پھر وہ ملیں گی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں، کہ جو عارضی نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ بھی قربانی سے ہے، چاہے مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، اولاد کی قربانی ہے، یا اپنے آپ کی قربانی ہے، یہ سبق دے کے جاتا ہے۔ بحیثیت انسان اور مسلمان ہونے کے ہمیں اس بات کو ہر لمحہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر لمحہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسلامی سال کا آخری جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس کے اندر بھی قربانی ہے، جو آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا سکے، لیکن آپ نے یہ بھی کام کر دکھایا، لیکن پیچھے رضا کیا تھی کہ ہم نے رب کو راضی کو آج بھی اگر ہم یہ رضا راضی پر رضا رہے، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنا مال بھی اللہ کی راہ کے اندر وقف کرنا ہے، ہم نے اپنی مال جان اولاد سب اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، تو آپ سوچیں کہ پھر رب آپ کو اپنا دوست کہتے ہوئے لمبے کی تعریف نہیں کرے گا۔ جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا تو فرمایا کہ جو میرے راستے کے اوپر چلے گا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، فرمایا کہ ہم تو اس کے لیے ایسے ہی انعامات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا جو موضوع تھا، اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صرف دو چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، رب کے شاعر میں سے۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس کو شاعر وہ چیز ہے کہ جس سے رب کی پاکیزگی اور بلندی اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور رب نے وہ مخصوص کر دیا ہوتا ہے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ۔ اب صفا اور مروہ کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اوپر میری نیک بندی حاجرہ نے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دور کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں ساتھ چکر لگا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی پیاس بجھ جائے، کہیں سے مجھے پانی کا چشمہ نظر آ جائے، کہیں سے مجھے پانی مل جائے جو میں اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کو بجھا سکوں۔ تو اللہ نے اس چکر کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہر حاجی کو اس کا حکم دے دیا کہ جو کوئی حاجی یا عمرہ کرنے کی غرض سے جائے، فرمایا کہ اس کا حج اور عمرہ اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ میرے نیک بندی کی اس صفا اور مروہ کی ساز کو پورا نہ کرے۔ اللہ اپنے شاعر کی بڑی تعظیم و تکریم بیان جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، مصر کے بازار کے اندر گولی لگی، غلام حیثیت سے فروخت ہو، اللہ نے مصر کے اندر 7 سال قحط نازل کر دیا۔ رب بڑا غیرت مند ہے، اپنے نیک بندوں کے معاملے وہ کسی ایسے شخص کو گوارا نہیں پا سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے ہو۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جناب سیدنا احمد مصطفیٰ آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ اب یہاں پہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، قرآن آپ کو پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے، احادیث آپ کو پڑھ کے سنائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اگر ہم ان کو آپ کی زبان کے اندر بیان کر کے بتائیں تو پھر آپ کو اس کو سمجھنے کے اندر بھی آسانی ہوگی اور مجھے سمجھانے کے اندر بھی آسانی ہوگی۔
شخص تھا بیچارہ پنجابی باہر ملک کے اندر چلا گیا، تو وہاں پہ جا کے کسی کے ساتھ بیچارے کی بیماری ہو گئی۔ اب وہ عربی تھا، اس نے آگے سے اس کو اپنی زبان میں جو کرنی تھی وہ بیچارہ کرنا شروع ہوا، تو وہ بیچارہ پنجابی سادہ تھا، تو اس نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اس کے سامنے۔ اب جتنی دیر وہ اس کو عربی میں گالیاں نکالتا رہا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا رہا۔ پاکستان جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ کیسے لوگ ہیں وہ؟ اس نے کہا کمال ہو گیا، اتنے اچھے لوگ، میری لڑائی ہو گئی، میں نے اس کو گالیاں نکالی پنجابی میں، تو اس نے آگے سے مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانی شروع کر دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی اپنی زبان سمجھ آتی ہے۔ جس طرح جس انسان نے کوئی زبان سیکھی ہے تو پھر اس کو اس زبان کا مزہ آتا ہے، اس زبان کے اندر جب کوئی اس کو بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کو لطف آتا ہے، وہ سمجھنے کے اندر بھی آسانی اس کو ہوتی ہے۔ ابھی میں اگر آپ کو قرآن حدیث کی آیتیں اور قرآن اور حدیث کی فقہ کھول کے سمجھانا شروع کروں اور پورے 20 منٹ گزار دوں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب نے کہا کیا، لیکن مزہ بڑا آیا۔ ہمیں تو وہ مزہ چاہیے کہ جو آپ سن کے اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں اور کسی دوسرے کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے مسکرائے فرمایا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمیں اپنی نمازوں کے اوپر فخر ہے، نہ ہمیں اپنے صدقات و خیرات کے اوپر فخر ہے، نہ ہمیں کوئی دنیا کے کسی معاملے کے اندر فخر ہے، بس ہمیں صرف ایک چیز کے اوپر فخر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ تو میرے نبی مسکرائے فرمایا کہ جاؤ جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کی تو قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اور آپ تو خوش نصیب ہیں کہ ہم تو خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس بات کا سبب دینے والے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس راستے کے اوپر لگا کے جانے والے ہیں کہ اے ہماری آنے والی اولاد، اے ہمارے بچوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر کامیابی کا صرف ایک ہی پیمائش ہے، دنیا کے اندر کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا۔ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو ان کو کامیاب کر سکے اور جو ان کو کامیابیوں کے حکمرانی سے ہمکنار کر سکے۔ اس لیے دنیا کا دستور، دنیا کا رویہ، دنیا کا معیار اس دنیا کے لیے ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے معیار کو بہتر کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک جو اللہ کے شعائر کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اور فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جو اس نیت کے ساتھ اس گھر کا طواف کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، ومن تطوع خیرا، فرمایا کہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک جو شکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اس کو اور زیادہ دینے والے ہیں، ہم جاننے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نیک بندوں کی مثالوں کو اس لیے قائم و دائم رکھا کہ دنیا داروں کی محبت کے اندر نہ پڑ جانا، کہیں دنیا داروں کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی اولاد ان کے پیچھے ضائع نہ کرتے رہنا، بلکہ اگر تم نے کرنا ہی کرنا ہے دنیا کی محبت کے اندر کچھ کرنا ہی کرنا ہے تو اپنی آخرت کی اور عاقبت کی فکر کرتے ہوئے
خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے مال کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر لگا کے جاؤ۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا کہ پھر جو ہمارے راستے کے اوپر آئے گا ہم اس کو خیریں بھی عطا کریں گے، ہم اس کو بھلائیاں بھی عطا کریں گے۔ ہم اگر اس نے اس کے اوپر شکر ادا کر لیا، فرمایا کہ ہم اس کو اور زیادہ بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہماری تو بیچاروں کی بد نصیبی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ کوئی پڑھنا گوارا کرتے ہیں، نہ کوئی سمجھنا گوارا کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ معیشت اور ملکی نظام اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس ملک کا جو سب سے بڑا انسان ہے، سب سے بڑا انسان سے مراد کہ جو سب سے بڑا عہدیدار ہے، اس نے اپنی حیثیت اس ملک کے اندر رہنے والے ایک عام شخص سے بھی نیچے زندگی جب تک نہ گزارے، اس ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ آپ جناب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ بلا فصل، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، خلافت سے پہلے، امیر المومنین ہونے سے پہلے مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ اب جو مکے کا سب سے بڑا تاجر ہو تو کیا اس کے پاس روپے پیسے کی کمی تھی اس وقت؟ نہ، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ان کو دنیا کا اتنا مال و دولت عطا کیا کہ مکے والوں کے اندر سب سے زیادہ مالدار تاجر شمار کیا جاتا تھا ان کو۔ لیکن جیسے ہی منصب ان کے پاس آیا خلافت کا، فرمایا کہ اب یہ ساری دولت جو ہے وہ ساری دین اسلام کے لیے ہم نے وقف کر دی۔ اور زندگی کیسی گزاری؟ فرمایا کہ مدینے کے اندر جو سب سے کمزور انسان ہے، جو سب سے کمزور مزدور ہے، جتنی اس کی مزدوری ہے، فرمایا کہ میری اجرت اس مزدور کے برابر کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس اجرت کے اندر آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ اگر اس اجرت کے اندر میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر اس غریب کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب ملک پاکستان کی مثال لیں، یہاں پہ جو سب سے بڑا اقتدار کی گدیوں کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں، سب کچھ ان کے پاس سے معاف ہے، ٹیکس ان کے معاف ہے، بجلی کے بل ان کے فری ہیں، جہازوں کے ٹکٹ ان کے لیے فری ہیں، آنے جانے کے سارے معاملات ان کے فری ہیں۔ لیکن اس ملک کے اندر جو غریب ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، وہ بجلی کے بل بھی دیتا ہے، وہ گیس کے بل بھی دیتا ہے، لیکن اپنی حالت اس غریب کی سدھار نہیں سکتا۔ اب حالت کیسے سدھرے گی کہ جب اس بے حس عوام کو یہ پتہ لگے کہ یہ جو ٹیکس ہمارے ٹیکسوں کے اوپر پلنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے حاکم نہیں، ہمارے نوکر ہیں۔ جب تم ان سے سوال جواب کرنے کا روداد ہو جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ ملک کے اندر تبدیلی بھی آ جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے معیشت سنبھل نہیں سکتی قرضوں کے بغیر، قرضوں کے لیے کیا ہے؟ افغانستان کو دیکھیں، 20 سال جدوجہد کی مجاہدین نے، آج الحمدللہ افغانستان کے اندر اسلام کا نام سر بلند ہے۔ افغانستان کا آرمی چیف کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ایک عورت سبزی رکھ کے اس ریڑھی کے اوپر بیچ رہی تھی، تو اس نے جب اس کو دیکھا تو گاڑی روک کے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ کیا کس چیز نے بہن آپ کو یہ کام کرنے پہ؟ میں اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اب اللہ کا دین تخت کے اوپر آ گیا، اب تم کو باہر کمانے کی ضرورت نہیں، اپنی جیب سے اس کو پیسے بھی دیے اور کہا کہ یہ جو مال ہے، سبزی ہے، یہ خود بھی جا کے کھاؤ، اولاد کو بھی کھلاؤ اور محلے داروں کو بھی کھلاؤ۔ اب تمہارے بیٹے آ چکے ہیں، انبیاء کے وارث آ چکے ہیں، ہر مہینے تمہارا خرچہ تمہارے گھر کے اندر پہنچ جائے گا۔ ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں۔ اگر فوج، اب افغانستان کے پاس فوج نہیں ہے، لیکن امریکہ جیسی سپر پاور سے انہوں نے ٹکر لی، اس لیے کہ جذبہ ایمان ان کے اندر موجود تھا۔ ہماری طرح بغیرتی کے نشے اور بغیرتی کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے نام کو جب انہوں نے بلند کیا تو اللہ نے ان کو جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ بھی بھاگنے کے اوپر اس کو مجبور کر دیا. وہ آخر میں یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایران کو دیکھ لیں، ایٹم بم کوئی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن دنیا کی معیشت کے اندر اس کا سکہ چلتا ہے. ایک کے پاس ایٹم بم نہیں، دوسرے کے پاس فوج نہیں. پاکستان کے پاس فوج بھی موجود ہے اور ایٹم بم بھی موجود ہے. تو عالم اسلام کے اندر پاکستان کی حالت آپ دیکھ لیں اور پاکستانیوں کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے. یہ پاکستانی جب تک نظام مصطفیٰ، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کس لیے بنا؟ کیا پاکستان نمازوں کے لیے بنا؟ کیا پاکستان اذانیں دینے کے لیے بنا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں اس لیے دی کہ ہم یہ سارے دینی اور مذہبی فریضے ادا کریں؟ یہ تو آج بھی انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. مسلمان تو آج بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، انڈیا کے اندر آج بھی اذانیں ہو رہی ہیں. لیکن پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو ہم نے قائم کرنا ہے. اب نظام مصطفیٰ کو چوروں نے تو نہیں نافذ کرنا، لٹیروں نے تو نہیں نافذ کرنا. گلی محلے کے چور اور ڈاکوؤں کو آپ ووٹیں دے کے ان کو باہر، اور پھر وہ ووٹیں دے کے اپنے سے بڑے ڈاکو منتخب کریں اور پھر وہ اپنے سے بڑا ڈاکو منتخب کریں، تو پھر آپ کی حالت کیسے سدھرے گی؟ آپ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ کے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جب مولوی کوئی دین کی بات کرے تو مولوی سیاست کرتا ہے. اور مولوی نے کیا سیاست کرنی ہے؟ دین تو ہے ہی سیاست کا نام. جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ یزید حاکم وقت تھا، بد کردار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ہر کام شریعت کو توڑنے والا تھا. اس لیے امام حسین علیہ السلام سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں، ہمیں ایسی حکمرانی قابل قبول نہیں کہ جو تم کر رہے ہو. یہی حال آج کے حکمرانوں، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو یہ سمجھ عطا کرے کہ جب تک آپ اپنی حالت کو بہتر نہیں کریں گے دنیا کا کوئی انسان آپ کی حالت کو بہتر نہیں کر سکتا. کہتے ہیں مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. مولوی تو دین کے ٹھیکیدار ہیں. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی بیمار ہے تو کسی موچی کے پاس چلے گئے سرجری کرانے کے لیے؟ آپ نے کوئی آپریشن کرانا ہے تو آپ باہر گلی کا جو آپ کا درزی ہے اس کو جا کے، کیونکہ وہ بھی تو گلے کاٹتا ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میرا پیٹ کاٹ کے میری رسولی باہر نکال دو. کبھی کہا ہے آپ نے؟ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. آپ نے سوٹ سلانا ہو اچھے درزی کا انتخاب کرتے ہیں، آپ نے بال کٹوانے ہو اچھے نائی کا بندوبست کرتے ہیں، آپ نے دوائی لینی ہو اچھے ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں، آپ نے دنیا کا کوئی معاملہ کرنا ہو تو بہتر سے بہتر چیز تلاش کرتے ہیں. لیکن دین کو اتنا لوارث سمجھ لیا ہے کہ جس بیچارے کو پہلا قاعدہ نہیں آتا، الف بے صحیح طریقے سے نہیں آتی، وہ بھی اٹھ کے مولوی کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. جس بیچارے کو گھر میں ماں دوسری دفعہ روٹی نہیں دیتی اور گھر کے اندر اس کی اپنی عزت کوئی نہیں، وہ بیچارہ اٹھ کے مولوی کے اوپر باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جب آپ مسائل سے ناخلف ہیں، اسلام کی بنیاد کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی حرکتیں تو کم سے کم نہ کریں. آپ علماء کا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ دیندار لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو ایسے لوگوں کا ساتھ تو کیوں دیتے ہو کہ جو، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، آخری حدیث فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ بد کردار ہے، بد اعمال ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، فرمایا کہ کائنات کے اندر اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں. وہ وقت 20ویں 22ویں صدی کے اندر آپ لوگ رہ رہے ہیں. دنیا چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے. اگر آج بھی آپ وہی پرانی اور فرسودہ سوچ لے کہ ہم نے کسی غلط انسان کو ووٹ دیا
اور اس کو محلے کا چیئرمین بنا دیا، وہ جس غریب کے ساتھ زیادتی کرے گا اتنا ہی نقصان وہ محلے والے اٹھائیں گے۔ کیوں نہ اس سے ادھر پڑی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آج تک ہم نے 73 سالوں کے اندر کیا کیا ہے؟ ہم نے مڑ توڑ کے انہی چوروں کو منتخب کیا ہے، ہم نے مڑ توڑ کے انہی لوگوں کو آگے لے کے آئے ہیں۔ تو پھر بدلے میں کیا ہوا کہ آج تک غریب کی حالت تو کوئی سدھری نہیں، سیاستدان لڑ کے امیر سے امیر تر ہو گئے اور غریب بیچارہ غریب سے غریب تر ہو گیا۔ یہ آپ اپنی نسلوں کو سوچیں کہ ہم نے خود تو غلامی کی زندگی گزار دی ہے، لیکن کم سے کم آپ اپنے آنے والی نسل کا تو سوچیں۔ اگر آپ خود بھی دین نہیں سیکھ کے گئے، اگر لوگوں کو بھی دین نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو بھی دین نہیں سکھایا، تو یاد رکھیں مرنا سب نے ہے۔ زندگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور موت کی فل گارنٹی ہے، وہ کسی وقت اور کسی جگہ پہ بھی آ سکتی ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کو دین کے راستے کے اوپر لگائیں، دین سکھائیں، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی قبر بھی بہتر ہو، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق